ناظرین، آپ سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی ایک آیت جس میں اللہ رب العالمین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ ہی رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ایک دعویٰ 10 دلیل۔ میں نے آیت نمبر آپ کو بتا ہی دیا تھا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی ہے۔ اگر آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ ان لوگوں کو صحیح طریقے سے جواب دے پائیں گے جو کہ اللہ کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ کئی لوگوں نے مجھ سے بھی اور میرے کئی احباب سے سوال کیا، جو ایسے لوگ ہیں جو مذاہب کے بارے میں اچھے سے جانکاری حاصل رکھے ہوئے ہیں، جن کے پاس اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کی بھی تعلیم ہے، اچھے خاصی نالج ہے۔ وہ لوگ جو ہے اسلام کے بارے میں یا تو اس کو نیچا دکھانے کی وجہ سے یا آپ کو نیچا دکھانے کی وجہ سے آپ سے سوال کرتے ہیں، لیکن اگر ہم کو حقیقت میں اس طریقے سے جواب معلوم ہوگا جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں بتایا ہے، تو ہم انشاءاللہ ان لوگوں کی زبان کو بند کر سکتے ہیں۔ کئی ایجوکیٹڈ لوگ، خاص طور سے بڑے اچھے بزنس مین یا آفیسر لائن کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان سے ہم نے یہی جواب دیا ہے، تو الحمدللہ ان کا ذہن صاف ہوا۔ تو آج میں وہ آیت آپ کے سامنے لے کر ہوا ہوں۔ اللہ کا دعویٰ ہے، ایک دعویٰ رب ہونے کا اور اس کے 10 دلائل ہیں جو کہ کسی بھی مذہب میں کسی بھی شخص نے اپنے رب کے بارے میں نہیں دیے ہیں، کیونکہ دنیا میں لوگ الگ الگ مذاہب کو مانتے ہیں، الگ الگ نظریات کو فالو کرتے ہیں۔ ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ پوری دنیا کا مالک ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، پالنہار ہے، تھامنے والا ہے، تھامے ہوئے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ایشور ہیں، ہمارے جو بھگوان ہیں، وہ فلاں جگہ پیدا ہوئے، وہ فلاں کے بیٹے تھے، اس کے ایسے ہاتھ تھے، اس کی شیپ یہ ہے، اس کی شکل یہ ہے، اس کی صورت اس طرح ہے، وہ پانی برسانے والا ہے، وہ سورج کو اگانے والا ہے، وہ مال دینے والا ہے۔ مطلب الگ الگ تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ یہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے خود دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ ہوں اور میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کا دعویٰ ہے۔ دعویٰ اللہ نے کیا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ۔ اب کون ہے اللہ؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا ہو، سوائے اس کے، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ معبود برحق ہیں تو دلیل پیش کریں۔ اللہ نے دلیل دی ہے قرآن کی اس آیت میں۔ سب سے پہلی دلیل ہے، اللہ رب العالمین نے فرما دیا الحی، وہ ہر حال میں زندہ ہے، زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ ہم جو ہمارے سامنے والا ہے اس سے یہ سوال کر سکتے ہیں، آپ اپنے رب کے بارے میں بتائیں، کیا وہ زندہ ہے؟ اس نے کس کتاب میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں زندہ ہوں؟ جو آپ کا معبود ہے، جس کی آپ پرستش یا پوجا کرتے ہیں، جس کو آپ مانتے ہیں، اس نے کس کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ میں زندہ ہوں، میں ہر حال میں زندہ ہوں، میں ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہوں گا؟ قرآن میں یہ دعویٰ ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز، دوسری جو دلیل ہے القیوم، اللہ رب العالمین تھامنے والا ہے، سب کو تھامنے والا ہے اللہ رب العالمین۔ ایسا کوئی نہیں ہے جس کو اللہ نے تھاما نہیں ہے، یعنی کہ
یہ جو پورا نظام کائنات ہے نا، اس کو چلانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ کوئی بھی نظام یا کوئی بھی سسٹم اگر چلانا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں چل جاتا ہے، بلکہ اس کو چلانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہی ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک سنستھا یا ایک ادارہ کوئی بھی ہم چلاتے ہیں تو اس کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مشین بھی ہے تو اس مشین کو بھی چلانے کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے تو اس کو چلانے والا بھی اللہ ہے۔ کہ ہم لوگوں کو کئی اور چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اس میں آگے دیکھ سکتے ہیں اللہ کی تیسری کوالٹی، تیسری دلیل جو ہے وہ ہے، پہلی دلیل الحی، دوسری دلیل القیوم۔ آپ اس کی تفاسیر کے اندر دیکھ سکتے ہیں، مختلف تفسیریں آپ پڑھتے ہوں گے، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری جو دلیل ہے اللہ کی طرف سے، لا تأخذہ سنہ، یعنی کہ پورے اگر آیت پڑھیں گے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہاں دو ہیں، ایک ہے سنہ، دوسرا ہے نوم، یعنی کہ اس کو اونگ نہیں آتی ہے۔ اونگ ایک ہوتا ہے نیند آنا، ایک ہوتا ہے اونگ، پلک تک نہیں جھپکتی ہے اس کی۔ ہم لوگوں کو اونگ آتی ہے نا، ہلکے ہلکے پلکیں جھپکنی شروع ہوتی ہیں، اونگ آ جاتی ہے۔ اللہ کی کوالٹی یہ ہے کہ اس کو اونگ نہیں آتی۔ دوسرے لوگ آ کر کے یہ بولتے ہیں ہم اپنے ایشور کو، ہم اپنے بھگوان کو ابھی سلا رہے ہیں، یہ سونے کا ٹائم ہو گیا، اس کا اچھے سے بیڈ شیٹ لگائیں گے، وہاں لے جا کے سلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ لائٹیں بند کر دیتے ہیں کہ ہاں ابھی ہمارے بھگوان کو پوجا کا سمے نہیں ہے، اب ہم جو ہے اس کو سلا دیتے ہیں۔ اللہ ایسے نہیں ہے، وہ ہر حال میں ہر وقت ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے بارے میں پوری نالج، پوری کائنات کے بارے میں ایک سمے میں، ایک وقت میں اللہ کو جانکاری ہے، اس کو اونگ نہیں آتی ہے۔ تیسری دلیل اللہ کی، آپ کا جو ایشور ہے، آپ کا جو اللہ ہے، آپ کا جو بھگوان ہے، آپ کا جو خدا ہے، جس کو بھی آپ مانتے ہیں، آپ اس کے دلائل پیش کریں کہ ہمارے بھگوان کو، ہمارے ایشور کو، ہمارے خدا کو نیند نہیں آتی ہے۔ اگر اس کو نیند نہیں آتی ہے تو آپ کیوں سلاتے ہیں؟ اگر وہ خدا ہے تو کیا خدا سو سکتا ہے؟ اگر سو سکتا ہے تو یہ خدا کی کوالٹی نہیں ہے، اللہ کی کوالٹی نہیں ہے۔ چوتھی چیز ہے ولا نوم، اس کو نیند بھی نہیں آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، یعنی کہ اس کو حاجت ہی نہیں ہے اس چیز کی۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو انسانوں کی جو انسان ہیں، انسانوں سے لوگوں سے اللہ رب العالمین کو جو ہے وہ جوڑتے ہیں، منسوب کرتے ہیں۔ جیسے انسان کمزور ہے ویسے ہی خدا بھی کمزور ہے، اس کی بھی کمزوریاں ہیں۔ کئی لوگ بولتے ہیں جیسے ہمارے ہاتھ ہیں ویسے ہی اللہ کے بھی ہاتھ ہیں۔ ہاتھ ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا ہے کیسے ہیں۔ اللہ کے بارے میں اللہ کا چہرہ ہے لیکن کیسا ہے ہمیں نہیں پتا ہے۔ تو ہم یہ مانتے ہیں اللہ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن آپ جو شیپ دیتے ہیں نا، آپ جو شکل دیتے ہیں ویسا وہ نہیں ہے۔ انسان سے منسوب کرتے ہوئے ہم اللہ کو کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ اللہ جو ہے کمزور ہے انسانوں کے جیسا۔ بائبل کا اگر ہم دیکھیں گے تو کتاب حروج جو ہے باب نمبر 20 میں ایک آیت ہے، اس میں بائبل کے بارے میں بھی بائبل میں لکھا ہے خدا کے بارے میں کہ خدا نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا۔ مطلب کیا ہے؟ یہ لوگ خدا کو بولتے ہیں وہ آرام بھی کرتا ہے، نہیں بھائی، یہ کوالٹی اس کی نہیں ہے۔
اس کی کوالٹی تو یہ ہے لا تأخذہ سنہ، اس کو اونگ نہیں آتی ہے اور نیند بھی نہیں آتی ہے، نوم، اور یہ سنہ جو ہے اس سے بالکل الگ ہے۔ یہاں تک 4 دلائل ہو گئے، الحی، القیوم، سنہ اور نوم۔ 5ویں ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ آپ سمپل ترجمہ یہ کر سکتے ہیں، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کی ملکیت ہے۔ اب اس میں بھی کئی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، لیکن جو ہمیں ملا ہوا ہے اس کے مالک تو ہم ہیں۔ جو ہم لوگوں کو ملا ہوا ہے، چاہے وہ میرا گھر ہو، میرا بزنس ہو، میرا کاروبار ہو، میرا پیسہ ہو، میرا عہدہ ہو، میری شہرت ہو، یہ دنیا میں مجھے جو کچھ ملا ہوا ہے وہ تو میرا ہے۔ اس میں کسی بادشاہ کی یا کسی حکمراں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو بھی انسان سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے صاف کہا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں یا اس کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ سبھی کچھ اللہ کا ہے، اور جو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں ایک لمحے میں ختم ہو سکتی ہیں۔ ایک لمحے میں اللہ بولتا ہے ختم ہو جائے تو وہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو زمین و آسمان کی ملکیت جس کے پاس ہے، جو ان تمام چیزوں کا مالک ہے، تو اس کی تدبیریں، اس کی بادشاہی، اس کی حکمرانی سب کچھ تو اسی کی ہے۔ اگر وہ ایک کورونا کی بیماری سے لاکھوں لوگوں کو مار سکتا ہے، اگر وہ ایک ہی لمحے میں مرتے ہوئے لوگوں کو کتنے لوگوں کو بچا سکتا ہے، کیا وہ اس کائنات کو ایک لمحے میں ختم نہیں کر سکتا؟ یہ سوالات ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا، اپنی 5ویں دلیل دی کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان سے اگر پانی کا ایک قطرہ گرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے گرتا ہے۔ انسان کے منہ میں ایک لقمہ جاتا ہے، ایک غلہ جاتا ہے، ایک کچھ بھی کوئی ہلکی سی چیز جاتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے جاتی ہے۔ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس میں ہم جو ہے ہم خود کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ بھائی آپ اسی وقت تک کر سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس طاقت ہے۔ آپ کے پاس طاقت کس کے ذریعے ہے، کس کے ذریعے دی گئی ہے؟ اگر آسمان و زمین، یہ پہاڑ کے بارے میں قرآن کہتا ہے روئی کے گالوں کی طرح جب اڑے گا قیامت کے دن، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اس طرح بہت ساری آیتوں میں جو قرآن نے بتایا ہے، ایک نقشہ کھینچا ہے۔ آپ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ آیت پڑھیں، ان کو دیکھیں تو وہ نقشہ ہی ایک عجیب ہے۔ تو وہ ایک لمحے میں پوری کائنات کو درہم برہم کرنے والا اللہ رب العالمین، بس وہی تو ہے سب کچھ۔ آپ کا اگر خدا ایسا ہے، آپ کے پاس تو الگ الگ ہے نا، پانی برسانے والا الگ ہے، ہوا چلانے والا الگ ہے، رزق دینے والا الگ ہے، مال دینے والا الگ ہے، تو وہ الگ الگ آپ نے بانٹے ہوئے ہیں۔ یہاں ایسا نہیں ہے، اگر آپ کا خدا حق پر حق ہے، برحق ہے، تو آپ اس کے اس طریقے سے دلیل دیں جس طریقے سے اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اگلی جو چھٹی دلیل ہے جو وہ ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ،
کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ یعنی کہ سفارش اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلے گی۔ یہاں ایسے لوگ بھی ہمارے سماج میں موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سفارش ہم لوگ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں بات کر سکتے۔ اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں آپ لوگوں کی شہ رگ سے قریب ہوں، پھر ہم کیسے اللہ سے بات نہیں کرتے؟ اللہ کہتا ہے میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں آپ کیا کر رہے ہیں۔ انسان سب سے زیادہ قریب، ہمارا ماننا یہ ہے نماز میں سجدے کی حالت میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کیوں اس کو نہیں پکاریں؟ تو کیا آپ کا ایشور، آپ کا بھگوان، آپ کا خدا آپ سے اس طرح کہتا ہے کہ آپ بیچ میں کچھ وزراء کو رکھو جو میرے تک آپ کا میسج پہنچائیں گے؟ یعنی کہ تو آپ کا جو خدا ہے، آپ کا جو اللہ ہے، وہ اتنی پاور نہیں رکھتا ہے جو ڈائریکٹ سن سکے۔ آپ جو ہے بیچ میں کسی نہ کسی کا وسیلہ یا واسطہ لگاتے ہیں، یہ تو اللہ نہیں کہتا۔ اللہ یہی کہہ رہے ہیں اس آیت میں اس کے پاس شفاعت یا سفارش کسی کی نہیں چلتی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سوائے اس کے جس کو کہ وہ اس کی اجازت دے دیں۔ اللہ نے جو ہے اجازت جس کو بھی دی ہے یا جس کو اللہ رب العالمین اجازت دیں گے، اللہ اجازت جس کو بھی دینے والا ہے، بس وہی لوگ اللہ سے سفارش کر پائیں گے، وہی اللہ سے ایک دوسرے کی شفاعت کر پائیں گے۔ تو یہاں پر ان تمام لوگوں کی باتوں کا، ان کے خیالات کا جو ہے ابطال ہوتا ہے، یعنی باطل ہو جاتے ہیں ان کے خیالات یا ان کے گمان جو ہے کہ فرشتے یا بزرگ انسان یا اولیاء اللہ یا یہ جو ہمارے بیچ میں ہمارے سامنے جو مورتیاں رکھی ہیں، چاہے لیٹی شکل میں ہوں یا کھڑی شکل میں ہوں، یہ تمام کی تمام جو ہیں ہماری باتوں کو سنتی ہیں اور اللہ تک پہنچاتی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ نے یہاں سب کا انکار کیا ہے۔ اللہ ڈائریکٹ سنتے ہیں، اللہ رب العالمین ڈائریکٹ سننے والا ہے۔ تو ان تمام لوگوں کا یہاں پر انکار ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے علاوہ بہت سارے ہیں جن کو ہم اللہ کے پاس اپنی بات پہنچانے کا وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ اگلی جو دلیل ہے وہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے، یعنی کہ آگے مستقبل میں، فیوچر میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو پاسٹ میں ہو چکا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ کیا آپ کے خدا ایسے ہیں جو فیوچر کو جانتے ہیں، یا آپ کے خدا ایسے ہیں جو پاسٹ میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو جانتے ہیں؟ قرآن کی کتنی آیات ایسی ہیں جو پہلے جو ہو چکا، فلاں قوم میں بنی اسرائیل میں ایسا ہوا، آدم علیہ السلام کے دور میں ایسا ہوا، اللہ نے اس طریقے سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ سائنٹیفک طور پر اگر آپ کی کتاب میں لکھا ہے تو سمجھائیں۔ آپ اس طریقے سے لوگوں سے، ان سے جو آپ سے سوال کر رہا ہے آپ اس سے اس طرح سوال کریں۔ سائنٹیفک طور پہ آپ کی کتاب میں کہاں لکھا ہے، اس طرح آپ سمجھائیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا، اللہ رب العالمین نے پورا اس کا نقشہ کھینچا۔ اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو قرآن کی صاف آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے صاف طور سے بتا دیا کہ بچہ جو ہوتا ہے
ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے؟ جیسے کہ اگر آپ سورہ حج آیت نمبر 5 کو لیں گے تو اس میں بتایا گیا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کس طریقے سے ایک انسان کے نشو نما کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ لاسٹ میں بولتے ہیں ثم لتبلغوا اشدکم۔ ایک دوسری آیت اگر آپ پڑھیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اتنے خوبصورت انداز میں یہ نقشہ کھینچا ہے انسان کی پیدائش کا، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کی ان آیتوں کو سمجھتے ہیں تو لوگوں کو سمجھاتے نہیں ہیں۔ یہ دوسری آیت جو ہے وہ سورہ مومنون میں ہے، آیت نمبر 14 میں، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ لوگ سائنٹیفک طور پہ لوگوں کو اور جواب دینا چاہیں تو اللہ جانتے ہیں، قرآن میں بتایا بھی ہے کیا ہونے والا ہے آنے والے سمے میں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر کی ایک آیت میں کہا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها۔ پوری آیت اگر آپ پڑھیں تو لاسٹ میں جا کے ہم کو ملتا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ یہ آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 ہم پڑھیں، 27 پڑھیں، اتنے زیادہ سائنسی طور پر جس سے ہم دنیا کو سمجھا سکتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اللہ وہی تو ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ وہ ہے جو اس کو بھی جانتا ہے جو پہلے ہو چکا، اور اللہ وہ ہے جو اس کو بھی جانتا ہے جو ہو رہا ہے۔ اللہ وہ ہے جو اس کو بھی جانتا ہے آنے والے وقت میں جو ہونے والا ہے۔ اور ایک اور چیز جو یہاں تک اگر ہم دیکھیں گے تو 7 دلائل ہو چکے ہیں۔ الحی 1، القیوم 2، سنہ 3، نو 4، لہو ما فی السماوات وما فی الارض 5، من ذا الذی یشفع 6، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم 7۔ 8واں ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کا جو علم ہے اس کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن وہ جس کو جتنا دینا چاہے صرف اتنا ہو سکتا ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی کو، فلاں انسان کو پوری دنیا کا علم ہے، پورے کائنات کا علم ہے، وہ تو عالم الغیب ہے۔ بھائی عالم الغیب صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ سورہ جن میں اللہ نے صاف کہا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اسلام میں عالم الغیب کا تصور صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ جو 8ویں دلیل ہے اللہ کی، پچھلی جو دلیل ہے اس میں من ذا الذی یشفع میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ نے شفاعت کی اجازت دی، وہاں لوگ کچھ محدود تھے، یہاں اور بھی اللہ نے وسعت کر دی کہ اس کے علم میں جب کوئی حصے دار ہو ہی نہیں سکتا
سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے علم کا احاطہ جب کوئی کر ہی نہیں سکتا، صرف اتنا سا۔ اب آج کل سائنٹسٹ بولتے ہیں نا، انسان نے اپنے دماغ کا 0.25 جو ہے ابھی استعمال کیا ہے میکسیمم۔ ابھی تو 1% مطلب 5% 10% کسی نے استعمال ہی نہیں کیا ہے۔ اگر وہ یوز کر لیں، اللہ کا علم کتنا بڑا ہے، کتنا زیادہ ہے، لوگ تو وہ تصور ہی نہیں کر سکتے، امیجن نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم ملا جتنا اللہ نے دیا، الا بما شاء۔ دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ نے اتنا علم دیا، الا بما شاء۔ اگر آپ کے خدا کو اتنا علم ہے تو ان کی کتاب سے دلائل کے ساتھ پیش کریں۔ یہاں پر بہت سارے وہ لوگ نظام کائنات کا جو مطالعہ کرنے والے ہیں وہ لوگ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ جن ہیں، فرشتے ہیں، دوسری مخلوقات ہیں، اولیاء اللہ ہیں، انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں، ان لوگوں کو اللہ نے اسپیشلی وہ علم دیا ہے۔ یعنی اللہ نے، ہم مانتے ہیں قرآن کہتا ہے صرف اتنا علم جتنا اللہ نے دیا، اس سے زیادہ نہیں۔ عالم الغیب وہ لوگ نہیں ہیں، کوئی نہیں ہے دنیا میں سوائے اللہ کے۔ اللہ نے صاف کہا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ یہ 8 دلائل ہو گئے۔ اب 9واں جو ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ ہے 9ویں دلیل جو اللہ نے اپنے رب ہونے کی دلیل دی ہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ اب جو ہے یہاں کئی لوگ یہ بولتے ہیں، اور یہ سوال آپ سے ضرور ہوگا، مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایشور، آپ کا اللہ، وہ بھی کرسی کا استعمال کرتا ہے، مطلب یہ ہے آسمان اور زمین کے ہی بیچ میں آپ کا خدا رہتا ہے۔ کرسی پر الرحمن علی العرش استوى، رحمان، لوگ آیت بھی پیش کریں گے آپ کے سامنے، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ لوگ یہ آپ سے کہیں گے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اصل میں یہاں جو لفظ کرسی استعمال ہوا ہے، صحیح سے سمجھ لیں، لفظ کرسی جو استعمال ہوا ہے یہ حکومت اور اقتدار کے لیے استعارہ کے طور پر بولا گیا لفظ ہے، نہ کہ ڈائریکٹلی ایسی کرسی جس کو ہم جس کرسی پر بیٹھتے ہیں، چیئر پر بیٹھتے ہیں، وہ مراد ہے۔ یہاں اس کرسی کا لفظ جو ہے عمومی طور پر حکومت اور اقتدار، آج بولتے ہیں نا بھائی، آج کل تو کرسی ان کے پاس ہے، حکومت ان کے پاس ہے، اس لیے ان کی چل رہی ہے۔ ارے بھائی، وہ پوری کرسی تھوڑی ہیں، وہ لوگ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے استعارے کے طور پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو زبان میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اکثر کرسی کا لفظ بول کر حاکمانہ اختیارات مراد لیے جاتے ہیں۔ تو اس سے وسع کرسیہ السماوات، یہ کرسی سے مراد آپ یہ نہ سمجھے اللہ رب العالمین ایسی کرسی جن کرسیوں پر ہم بیٹھتے ہیں یہ مراد ہے۔ اگر ایسا ہے تو صرف قرآن کو، اگر قرآن کے نزول پر آپ نظر ڈالیں تو اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں کہا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 72۔ اللہ نے یہ جو امانت ہے نا اللہ کی طرف سے ملی ہوئی، اس کو پہاڑوں پر پیش کیا، آسمان و زمین پر پیش کیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں، مطلب یہاں آپ سوچیں، اللہ نے جو ہے انسان کو یہ اپنی جو امانت ہے اللہ کی طرف سے، صرف قرآن کے بارے میں جو کہا گیا وہ پیش کرنے چاہیے، تو زمین و آسمان دونوں نے منع کر دیا۔ اب خود وہ رب جس کا کلام اتنا اسٹرانگ ہے،
جس کا کلام اتنا مضبوط ہے، اس کی وجہ سے زمین و آسمان اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کے لیے تیار تھے۔ تو انسان کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ایسی کرسی پر براجمان ہے جیسی کرسی پر ہم لوگ بیٹھتے ہیں؟ نہیں، اس کی کرسی ہے، کیسی ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ جو آخری 10ویں دلیل ہے وہ ہے اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور عظیم ہے۔ یعنی کہ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین جو ہے کرتا ہے، یعنی یہ اتنا بڑا نظام اللہ رب العالمین چلاتے ہیں، پوری کائنات کو اللہ رب العالمین نے تھام رکھا ہے۔ تو یہ نہ تو جو ہے اس کام کو کرنے سے وہ تھکتا ہے اور نہ ہی اکتاتا ہے، اس کی حفاظت پرماننٹ ہمیشہ ہر حال میں کرتا ہے، اور وہ بہت ہی عظیم اور بلند ہے۔ یہ میرے بھائیوں دوستو، یہ جو آیت الکرسی ہے اس کی تفسیر ہے مختصر۔ یہ اگر آپ اس پہ بحث شروع کریں، اس پہ بیان یا تقریر شروع کریں، تو میں سمجھتا ہوں 1 مہینہ تک آپ صرف ایک اللہ کی دلیل ہے الحی اس پر بول سکتے ہیں۔ 1 مہینہ تک آپ القیوم پہ بول سکتے ہیں، اور لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اس کا تو کہنا ہی کیا، اس پہ اگر آپ بولنا چاہیں، اور من ذا الذی یشفع اس کو لے، یہاں تک کہ کسی بھی اس پر لاسٹ کا جو وہو العلی العظیم، اس پر بھی اگر آپ بولنا چاہیں نا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اس پر بولنا چاہیں تو آپ مہینوں کیا سالوں تک بات کر سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سامنے والوں کو عقلی طور پر، منطقی طور پر سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو بتانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے لوگ آپ سے اختلاف کریں گے، ہو سکتا ہے لوگ آپ سے ناراض ہوں گے، لیکن جب آپ نے بیڑا اٹھایا ہی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، تو انبیاء کا اختلاف تو ہمیشہ ہوا ہے، تو کیا انبیاء کے جو پیروکار ہیں ان سے اختلافات لوگ نہیں کریں گے؟ کیا انبیاء کے وارثین کی زندگی عیش و عشرت کی زندگی گزر جائے گی؟ تو اس لیے جو ہے آزمائشیں، مشکلات، پریشانیاں، دکھ، یہاں تک کہ بندشیں اور قید خانے بھی آپ کے منتظر رہیں گے اگر آپ حق لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ کے اپنے آپ سے الگ ہو جائیں گے، اور یہ تجربات ہیں ہماری زندگی کے بھی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری باتوں کو صحیح طریقے سے اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں، جو ہم کہنا چاہتے ہیں اگر اس میں کوئی کمی یا کوتاہی یا غلطی ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہم اللہ سے معافی چاہتے ہوئے آپ حضرات سے اصلاح کی درخواست کرتے ہیں کہ ہماری اصلاح کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔